إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور اس کے برکتوں والے ایام اور دن گزر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم 18 تاریخ میں یا 18 رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ گویا کہ رمضان اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور اس کی برکتیں، اس کی رونقیں اور اس کے مبارک ایام، اس کی مبارک راتیں اب ہم سے پیچھے اور دور جا رہی ہیں۔ لیکن ابھی اس رمضان کے سب سے مبارک ایام آنا باقی ہیں، اور آج انہی مبارک ایام اور رمضان کے اسی آخری عشرے کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے کہ آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے۔ دیکھیں، ہر مہینہ بنیادی طور سے 3 عشروں میں تقسیم ہوتا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ رمضان المبارک کے اندر بھی 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، اس حساب سے 3 عشرے اس میں بھی ہیں۔ پہلا عشرہ ہم گزار چکے ہیں، دوسرے عشرے میں آج کو ملا کر 3 دن باقی ہیں، اور آخری عشرہ ابھی مکمل طور سے ہمارے پاس موجود ہے۔ گویا کہ وہ دن جنہیں اللہ نے ایام معدودات کہا ہے کہ رمضان کے مہینوں کے چند دنوں میں آپ کو روزے رکھنے ہیں، ان چند دنوں میں سے اکثر دن گزر چکے ہیں، اور اخیر کے 12 یا 11 دن آپ کے سامنے ابھی باقی ہیں۔ دیکھیں، جو چیزیں اہم ہوتی ہیں نا، اگر انسان ان کی قدر نہ کرے تو وہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پھر آپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تک آپ نے، ہم نے جو کچھ کیا
آنے والے دنوں میں ہمیں پچھلے دنوں سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور مکمل اور پکا ارادہ بھی کرنا چاہیے، چاہے جس حوالے سے، چاہے نمازوں کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے، جو بھی نیکیاں، اس لیے کہ پورے سال میں یہ رمضان کا آخری عشرہ اور اس کے آخری 10 دن وہ دن ہیں جو 360 365 عربی کے حساب سے 355 دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت والے دن، سب سے زیادہ۔ جو بندہ ان کی نہیں قدر کر سکتا وہ وقت کی قدر نہیں کر سکتا، وہ اور دنوں کی قدر نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی جاتی اور رمضان کے آخری عشرے کی بھی، اور اتنی فضیلتیں ان دونوں عشروں کی کہ علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ تو علماء نے بیچ کا راستہ نکالا کہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرے ہیں ان کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے اس کے دن زیادہ افضل ہے۔ لیکن کل ملا کر کے اگر آپ دیکھیں تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت برکتوں والا، بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے۔ اس لیے ابھی ہم ارادہ کریں کہ آنے والے آخری عشرے کو ہم اور زیادہ اچھی طریقے سے گزاریں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالخواتیم، زندگی میں آپ نے کیا کیا وہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں آپ کو اور زیادہ ہوشیار ہو جانا چاہیے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب اسلام مکمل ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر پہنچے تو اللہ نے سورۃ النصر نازل کی اور فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح مل جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ کیا پتا چلا کہ جب آپ کی زندگی کے یا کسی بھی مبارک مہینے کے آخری ایام آ رہے ہوں تو آپ کو اور زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے۔ صحابی بیان کرتے ہیں شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ تہبند ڈھیلا تھا آپ کس لیتے تھے، مضبوط کر لیتے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ مکمل ارادہ کر لیتے تھے کہ اب آخری عشرہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں اور زیادہ نیکیاں کرنا ہے، غفلتیں نہیں کرنا ہے۔ یہ رمضان کے آخری دن آنے والے ہیں اور آخری دنوں میں، آخری لمحات میں شیطان اور زیادہ غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے اگر کوتاہیاں ہو چکی، غفلتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر سکے، تو اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اس آخری عشرے کی کتنی فضیلتیں ہیں آپ مکمل اس ایک سورہ سے اندازہ کر سکتے ہیں جسے اللہ نے سورۃ القدر کہا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے آپ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرے تو کہتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا کہ یہ ہے کیا چیز؟ چیز کی اہمیت کیا ہے نبی آپ کو بھی نہیں پتا ہے۔ وما ادراک، آپ کو کیا پتا ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پھر اللہ نے لیلۃ القدر بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، 1000 مہینے۔
83 साल 4 महीने, 80 पर 3 साल और 4 महीने के बराबर इस रात इबादत करना हम यूं ही गवा देते, हम यूं ही जाया कर देते, हम यूं ही बर्बाद कर देते। और हमारे यहां रातें कब शुरू होती हैं? 10 बजे से, है नहीं? हमारे यहां रातें 10 बजे से शुरू होती है। क्या फजीलत मिलेगी आपको इस ताकरात की? आप 10 के बाद पूरी रात जाग भी गए, इबादतें आपने कर लिया, तो बाकी के 3 साढ़े 3 घंटे तो गवा दिए ना आपने। रात मगरिब से शुरू होती, रात ईशा से नहीं शुरू होती। रात आपकी तरफ से, आपकी जानिब से नमाजों का टाइम तय कर लेने से शुरू नहीं होती। ये ताकरात मगरिब के बाद से शुरू होती है। कब तक रहती है? ये हत्ता मतलाइल फज्र, फज्र की अजान से हर तुलू होने, फज्र तुलू होने तक ये रात बाकी रहती है। हमारे यहाँ कोताहियां है, ईशा तक दुकान पे बैठो, ईशा में आओ, 10 बजे नमाज पढ़ो और फिर इबादत थोड़ी करो, फिर जाओ बाहर घूमो और यहाँ वहां खाओ पियो और जो है चाय पियो, चाय नोशी करो और उसके बाद फिर आकर के थोड़ा बैठ जाओ, तरावी पढ़ो और तरावी के बाद खाना खाओ, घर जाओ। ये इस रात का मकसद? ये रात इतनी अजीम है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इस रात की अहमियत के पेश नजर आसमान से फरिश्ते नाजिल होते, फरिश्ते किसके साथ? अपने सरदार के साथ, जिब्रील के साथ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ नुज़ूल करते। कैसे? बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, उसकी इजाजत से, और हर मामले का मुहकम बात का फैसला लेकर के दुनिया के अंदर नाज़िल। और इस रात के अंदर जो बंदा खैर के साथ ये रात गुजारता है, जो बंदा नेकियों के साथ ये रात गुजारता है, सलामुन, ये रात उसके लिए सलामती वाली, ये रात उसके लिए बरकतों वाली, ये रात उसके लिए हर किस्म का खैर लेकर के आती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हुरिमहा, जो इस रात के खैर से महरूम कर दिया जाए, वो हर तरह के खैर से महरूम कर दिया जाता है। बदनसीब है वो इंसान जो ये रात पाए और इस रात की कदर न करके इस रात को गंवा करके अपने आप को बर्बाद कर ले। ऐसा बंदा बदनसीब है, ऐसा बंदा बेकार है, ऐसा बंदा महरूम है, और ऐसे बंदे को हर किस्म के खैर से महरूम कर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये आखिरी अशरा आ रहा है, इसकी कदर कीजिए, इसमें इबादतें करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, आप खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे। आप खुद भी बेदार रहते थे, अपने घर वालों को बेदार रखते थे कि जागो, इबादत करो, नेकियां करो, और इस रात की कद्र करते हुए इसके अंदर अपने लिए ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने की कोशिश करो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और इसी मामूल के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के इस आखिरी अशरे के अंदर, इसके आखिरी 10 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ किया करते थे। एतकाफ का मतलब क्या होता है? एक जगह बैठ जाना, जम जाना, इबादत की नीयत से अपने आप को किसी एक जगह खास कर लेना, इसे इबादत कहा जाता है, ये एतकाफ कहा जाता है। और एतकाफ ये सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा, और ये मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी बयान करते हैं, या अतकिफुल अशर अल अवाखिर मिन रमजान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे। और आपने हर साल एतकाफ किया। 2 हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हिजरी तक आपने हर साल 10 दिन एतकाफ किया। लेकिन 10 हिजरी में जो आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान आया, आपने 20 दिन का एतकाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ किया उम्मत को तालीम देने के लिए कि जब जिंदगी के आखिरी, आज हमारे यहां लोग क्या बोलते हैं ना, बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली। हमारे यहां कोई अगर नेक बन जाए तो उसको चिढ़ाते, अरे पूरी जिंदगी गलत किया, अब जाकर के नेक बन रहा, अब जाकर के। अगर बिल्ली, जो मुहावरा बोला जाता है, 900 चूहे खाकर भी हज को चली जाए ना, उसके गुनाह माफ हो जाते। अगर आप जिंदगी भर गलत किए,
آپ اگر سچی نیت سے اللہ سے توبہ کر لیں اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے. 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ معاف کر دے, جبکہ ایک نیکی نہیں کی اس نے, ایک نیکی نہیں. توبہ کی نیت سے صرف اس علاقے میں جا رہا ہے جہاں عالم نے بتایا کہ وہاں جاؤ نیک لوگ رہتے, ابھی وہ راستے میں ہے, انتقال ہو جاتا ہے, رحمت کا فرشتہ بھی آتا ہے اور عذاب کا فرشتہ بھی آتا ہے. رحمت والا کہتا میں لے جاؤں گا, عذاب والا کہتا میں لے جاؤں گا. جھگڑا ہو گیا, بحث ہو گئی, اللہ ایک اور فرشتہ نازل کرتا ہے انسانی شکل میں, لوگ اس کو حکم بناتے, بھائی آؤ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو, جج بن جاؤ. جھگڑا بتایا گیا, کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو, جدھر قریب ہوگا ادھر والا فرشتہ لے کر کے چلا جائے گا. ادھر سے جا رہا تھا, اس طرف جا رہا تھا, بیچ میں مرا, بلکہ بیچ میں بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جدھر سے جا رہا تھا ادھر کی زمین قریب تھی اور جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین دور تھی. لیکن جب ناپنے کی باری آئی, اس کی نیت کی وجہ سے, اس کی توبہ کی وجہ سے, اس کے استغفار کی وجہ سے, اس کی اچھی نیت اور ارادے کی وجہ سے اللہ نے دونوں طرف کی زمین کو حکم دیا, ادھر والی کو حکم دیا پھیل جاؤ اور ادھر والے کو حکم دیا سمٹ جاؤ, قریب ہو جاؤ. زمین ناپی گئی, جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین قریب ہوئی, رحمت والا فرشتہ لے کر کے چلا گیا اور وہ بندہ صرف اپنی اچھی نیت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا. 100 آدمیوں کا قاتل. زندگی کے آخری پڑاؤ پر اور زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ بوڑھوں کو ستاتے ہیں, بوڑھوں کے تعلق سے اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں کہ پوری زندگی غلط کام کیا, اب آخری عمر میں جبکہ گناہ کرنے کے قابل نہیں رہ گئے آ کر کے مسجد کو لازم پکڑ لیا. غلط بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری رمضان, آپ کو نہیں پتا تھا لیکن آثار ایسے ظاہر ہوئے کہ دین مکمل ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری, مشن پورا, لہذا اب نبی کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان 20 دنوں کا اعتکاف کیا. ہمیں تو اپنی زندگی کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے. آج ہیں کل نہیں ہیں, کل ہیں پرسوں نہیں ہیں, یہ رمضان ہیں آگے آنے والے رمضان میں نہیں رہیں گے, کیا پتا. زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر نیکیاں کیجئے, عبادتیں کیجئے, اللہ کو راضی کیجئے, دعائیں مانگیے. کتنے لوگ بد نصیب ہوں گے, رمضان کا مہینہ گزرا, 18 دن گزرنے کو ہیں, ٹھیک طریقے سے اللہ سے آپ نے دعا بھی نہیں مانگا ہوگا. ٹھیک طریقے سے ہم اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے اللہ سے دعا بھی نہیں مانگا ہوگا کہ رات کو اٹھے, نیند کی قربانی دی, موبائل ہٹایا, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے, بیٹھ گئے, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اللہ کو کہا اللہ بڑا گنہگار ہوں, معاف کر دے, خطا کار ہوں, درگزر کر دے. مانگا دعا اللہ سے, آنسو بہا کر, منہ بنا کر, اپنی پریشانیاں رکھ کر, اپنے گناہ کا اعتراف کر کے نہیں مانگا. افسوس کی بات ہے. مانگی 12 دن ہے, 11 دن ہے, قدر کیجئے, ان کی قدر کیجئے. واللہ قبرستان میں جائیں, مردوں کو اگر اٹھایا جائے اور کہا جائے کیا تمنا ہے مانگو, کہیں گے رمضان کا 1 دن چاہیے, رمضان کا 1 دن چاہیے. آپ کو ملا ہوا ہے, قدر کیجئے اس کی, اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے. اور تمام چیزوں کو جو آپ مارکیٹ میں, آپ کی خواتین, ہماری خواتین مارکیٹ کا چکر لگاتے 1-2 بجے رات تک, یہ طریقہ چھوڑی. رمضان شاپنگ کے لیے نہیں, رمضان مارکیٹ میں گھومنے کے لیے نہیں, رمضان یہاں وہاں چکر اور گشت لگانے. کبھی چلے گئے, کسی چیز کی ضرورت ہے گئے, لے کر کے آئے. یہ کیا ہے, اتنی بڑی ضرورت ہے, چھوٹی سی ضرورت ہے, 2-4 گھنٹے پوری رات ایک جوڑی کپڑا لینا ہے, آپ 50 دکانوں کا چکر لگا رہے. یہ رمضان کی بے حرمتی ہے, یہ رمضان کی توہین ہے. اور یہ توہین آخری عشرے میں اور بڑھ جاتی. جس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف کر رہے ہیں, جس آخری عشرے میں آپ اپنے آپ کو مکمل عبادتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں, جس آخری عشرے میں نبی نے فرمایا تحلوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ہم کپڑے تلاش کرتے ہیں, ہم برانڈ تلاش کرتے ہیں, ہم الگ الگ ٹائپ کے کپڑے تلاش کر کے, ہمارے دوست نے یہ لیا ہمیں نہیں چاہیے, ہم دوسرا والا لیں. کیا طریقہ ہے؟ یہ آخری عشرے کی توہین ہے.
ہم نہیں سوچتے، سوچنا چاہیے، اس حوالے سے بیدار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آخری عشرے میں طاق رات مجھے مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے مجھے، تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں طاق رات۔ مشکل سے کسی کی زبان ہل رہی ہے اس رات میں، ورنہ یہاں وہاں باتوں میں مشغول ہے۔ اس رات کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں سکھایا، کیونکہ اور عبادتیں عام ہیں، آپ کو تراویح پڑھنا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو اور دیگر چیزیں کرنی ہے جو نیکیاں ہیں، لیکن اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا؟ آپ کسی انسان کو جو چیز پسند ہو، آپ اس کو وہ دے، کیا نہیں لے گا؟ وہ لے گا۔ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ آپ کو معافی دے گا۔ فاعف عنی، لہذا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو اعتکاف یہ اس آخری عشرے کی بڑی اہم عبادت۔ اگر آپ کو وقت ہے، وقت دے سکتے ہیں، تو اعتکاف آپ کریں اور اس عبادت کو بھی انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، نہ مرد کر سکتا ہے گھر میں، نہ عورت کر سکتی ہے۔ اگر انتظام ہے مسجد میں تو مرد بھی مسجد میں اعتکاف کرے گا، عورت کے لیے الگ انتظام ہے تو عورت بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کی بے حرمتی کرتے ہیں، بیجا موبائل چلانا، بیجا یہاں وہاں جا کر کے بیٹھنا، آپس میں باتیں کرنا۔ بھائی الگ سے جگہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ مل کر کے باتیں نہ کی جائیں، مل کر کے باتیں نہ کی جائیں۔ اور اعتکاف کرنے والا رمضان کی 20 تاریخ ختم ہوئی، 21ویں رات شروع ہوئی، مسجد میں آ جائے اور پوری رات مسجد میں رہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ اپنے حجرے میں چلا جائے جہاں اس کو بیٹھنا ہے، پھر نماز کے لیے اور ضرورت کے تحت وہ باہر نکلے گا، ورنہ اپنے حجرے میں رہ کر کے وہ نیکیاں کرے گا، وہ اچھائیاں کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اذکار کرے گا اور دیگر عبادتوں کو وہ انجام دے گا۔ یہ ہے اعتکاف کے تعلق سے باتیں، اور اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ آخری عشرے کے حوالے سے ایک اور دو چیزیں ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں آخری عشرے میں ایک ابھی جمعہ آئے گا جسے ہمارے یہاں الوداع جمعہ کہتے ہیں، الوداع جمعہ، اور اب تو اس بدعت میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بدعت ہے، زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ آخری ہے۔ یہاں میں بول رہا ہوں 25، اس کے بعد 26، پھر یہ 1:25 55 سیکنڈ 56 سیکنڈ دوبارہ نہیں آنے والا۔ زندگی کا ہر لمحہ الوداع۔ یہ آج 18 رمضان یہ بھی الوداع، 19 رمضان یہ بھی الوداع، 20 رمضان یہ بھی الوداع ہے، پھر کائے کا الوداع جمعہ، کائے کا آخری جمعہ؟ اب تو ہمارے یہاں اس کا اتنا اہتمام ہو رہا کہ لوگ اس کے لیے بھی نئے کپڑے سلاتے، گویا کہ لگتا ہے عید آ گئی۔ الوداع جمعہ کیا تماشا بنا رکھا آپ نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ ایسی کوئی عبادت کرتے تھے؟ ایسا ان کے ہاں تصور تھا کہ الوداع جمعہ آئے؟ کوئی الوداع جمعہ نہیں، کوئی الوداع جمعہ، ہفتہ اتوار، کوئی کچھ نہیں۔ یہ جمعہ آئے گا، آج ہے ایک جمعہ، ایک اور جمعہ رمضان میں ہم پائیں گے، اس کو بھی ایسے ہی لینا ہے جیسے آج کے اس جمعہ کو آپ نے لیا، جیسے آج کی جمعہ۔ ہاں رمضان چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے
ہمیں اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اپنی طرف سے ہم کسی خاص دن کو طے کر لیں یہ خاص دن ہم عبادت کریں گے یا اس دن ایسا اہتمام ہوگا ویسا اہتمام ہوگا، تو ایسی کوئی بھی چیز ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الوداع جمعہ نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین کا طریقہ تھا، اور نہ ہی سلف صالحین کے یہاں اس قسم کی کوئی بدعت تھی۔ نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام مالک، کسی بھی امام کے یہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا کہ رمضان کا آخری جمعہ الوداع جمعہ ہوگا اور اس کو ایک الگ طریقے سے ہم منائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور چیز جو ہمارے یہاں رمضان کے آخری عشرے میں لوگ انجام دیتے ہیں، ختم قرآن کی مجلسیں۔ ختم قرآن کی مجلسیں، تراویح میں قرآن ختم ہوا۔ ایک بات یاد رکھیں، تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں، اس سے پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا۔ رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن مکمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بس مکمل قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اسی بہانے آپ مکمل قرآن سن لیتے ہیں، ورنہ مکمل کرنا ضروری نہیں۔ قیام کا مقصد کیا ہے؟ تراویح کا مقصد کیا ہے؟ لمبا قیام، یعنی لمبی دیر تک کھڑے رہنا۔ اب وہ چاہے آدھا پارا پڑھیں، آپ پون پارا پڑھیں، ایک پارا پڑھیں، سوا پارا پڑھیں، قیام لمبا کرنا مقصد ہے، کھڑے ہونا، دیر تک کھڑے رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ اب وہ آدھے پارے میں حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ، پون پارا، ایک پارا، سوا پارا، لیکن یہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی توہین نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں اس آخری عشرے میں ایک اور چیز جو ہمارے یہاں ہمارے بھائی انجام دیتے، شبینہ۔ شبینہ مطلب ایک رات میں تراویح مکمل پڑھنا، کس کے لیے؟ تاجروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، فلاں صاحب کے لیے رمضان میں تراویح نہیں پڑھ سکے تو آؤ، یہ آفر آیا ہوا، ایک رات میں آؤ، نماز پڑھ لو، پورے مہینے کا جو ہے صاف صفایا ہو جائے گا، ساری نیکیاں مل جائیں گی۔ آسان ہے یہ؟ صحابہ نے پوری زندگی نیکیاں کی، پورے رمضان نیکیاں کی، اور تم نے شبینہ کی بدعت ایجاد کر رکھی، اور اس ایک رات میں قرآن کی وہ توہین ہوتی ہے، واللہ کہ غیر مسلم بھی قرآن کی توہین نہیں کرتا۔ پورے 30 پارے 10 گھنٹے میں 9 گھنٹے میں پڑھیں گے کیسے آپ؟ وہ بھی رکوع، سجدہ، سورہ فاتحہ، تشہد کے ساتھ آپ مکمل قرآن کیا پڑھیں گے آپ؟ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ 10 پارے پڑھتے 3 دن میں ختم کر رہے ہیں، ایک دن 10 پارا، دوسرے دن 10 پارا، تیسرے دن 10 پارا، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ ایک دن 5 پارا، دوسرے دن 5 پارا، 6 دن میں ختم کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ 5 دن میں 6 پارا کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے، مذاق بنا رکھا ہے شریعت کا۔ اور یہ قرآن مکمل ہو گیا، میں نے کہا قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں۔ اب جب مکمل کرنا ضروری نہیں ہے تو قرآن مکمل ہونا یا ختم ہونے کی مجلس قائم کرنا یہ اور بھی ویسے بھی بدعت ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ختم قرآن کی مجلسیں ہوتی، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، فلاں صاحب آتے ہیں، دعا کریں گے۔ کیوں کر رہے بھائی؟ حرم میں بھی ہوتی ہے نہیں؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حرم میں بھی ہوتی ہے۔ حرم دلیل ہے ہمارے لیے، حرم دلیل ہے ہمارے لیے، مکہ مدینہ دلیل ہے ہمارے لیے، مکہ مدینہ دلیل نہیں۔ آپ کو یہ ایک ثبوت پیش کریں محبت کے ساتھ، کوئی ایک ثبوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں تراویح پڑھا گیا ہو اور تراویح پڑھ کر کے قرآن مکمل کیا گیا ہو اور قرآن مکمل کر کے قرآن مکمل کرنے کی مجلس لگائی گئی ہو؟ کوئی ثبوت نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ان کے ہاں اصل مقصد عبادت کرنا تھا، قیام کرنا تھا، تہجد اور قیام اللیل کی نماز ادا کرنا ان کا مقصد تھا۔ ان کا مقصد اصل یہ نہیں تھا کہ جلدی جلدی قرآن مکمل کرو، 26 کو، 27 کو، 25 کو، 20 کو، اور اس کے بعد سارے نمازی چھٹی لے لے، مسجد میں کوئی رہ نہیں جائے۔ یہ ہے قیام کا مقصد، یہ ہے تراویح کا مطلب۔ تراویح پورے رمضان، قیام اللیل پورے رمضان، روزے پورے رمضان، قرآن کی تلاوت پورے رمضان، اور ساری نیکیاں پورے رمضان۔ آپ اگر ایسے کریں کہ تھوڑے دن رہیں، تھوڑے دن بھاگ جائیں، تو گویا کہ آپ نے سودا اچھا نہیں کیا، گویا کہ آپ نے اس سودے کو اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے، اس تجارت کا مفہوم آپ نے نہیں سمجھا ہے، اور اللہ سے آپ نے نفع بخش تجارت نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں
جو ہمارے ہاں انجام دی جاتی ہیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، ایک تو یہ غلط ہے، دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں جو کوتاہیاں ہیں خاص طور سے آخری عشرے کے حوالے سے، جسے ہم مارکیٹ میں جا کر کے لگا دیتے ہیں، گوا دیتے ہیں، اس سے باز آئیے، خود کو لوگ کہتے ہیں کہ ارے سب جا رہے ہیں میں بھی چلا گیا تو کیا، بھائی آپ بچیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، آپ بچیے اپنی گھر، بھائی ہر علاقے میں 1 2 3 4 5 لوگ شروع کر دیں، یہ کام دھیرے دھیرے ہو جائے گا، لیکن جب آپ بھی اپنی جگہ، وہ بھی اپنی جگہ، وہ بھی اپنی جگہ، سارے مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو پھر یہ فتنہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے ہی اس آخری عشرے کی توہین ہوتی رہے گی۔ اس کے دنوں کی، اس کے راتوں کی اہمیت کو سمجھے، اپنے آپ کو بیدار کرے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادتوں کو انجام دے، مارکیٹ میں کم سے کم جائیں، بوقت ضرورت جائیں، اور کوشش کریں ایک بار جائیں تو ساری ضرورتیں پوری کر کے آئیں اور ساری چیزیں لے کر کے آ جائیں، بار بار جانے کی حاجت، ضرورت اور نہ ہی کسی اور طرح کی چیز آپ کے سامنے پیش آئے۔ آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی راتوں کو جاگے، شب بیداری کریں، اور رات جب سے شروع ہوتی ہے تبھی سے نیکی کریں۔ مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، جبھی سے نیکی کریں، ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، جہاں بھی ہے آپ وہاں قرآن پڑھتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، کم از کم یہ دعا جو میں نے بتائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو پڑھتے رہیں، بائک پر ہوں، گاڑی پر ہوں، پیدل ہوں، جیسے بھی آپ ہوں، جہاں بھی ہوں، اس دعا کو لازماً پڑھتے رہیں، اور طاق رات جو لیلۃ القدر ہے وہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، 21 سے لے کر کے 29 کے درمیان، ان 5 راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کو تلاشنے کی، کھوجنے کی اور اس کو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ پا گیا وہ نہایت خوش قسمت ہے، اور جو بندہ اس کے خیر سے محروم رہ گیا گویا کہ اسے ہر طریقے کے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں کہ اس رات میں موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اور اس رات کا چاند جو نکلتا ہے گویا کہ تھالی کی طرح ہوتا ہے، اور اس دن جب صبح سورج نکلتا ہے گویا کہ اس سورج کے اندر کوئی گرمی، کوئی کرنیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اوپر اٹھنے کے بعد اس کے اندر کرنیں اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس رات کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی رات اگر بارش ہو جائے تو اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آخری عشرے کی اہمیت اور اعمال کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے، اس کے دنوں، اس کی راتوں کی قدر کرنے، اور آنے والے آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے، برائیوں سے، گناہوں سے، غلط چیزوں سے بچ کر کے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایام باقی ہیں ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو نیکیاں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ جو تراویح کی نماز ہم نے ادا کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری نماز، ہمارے قیام، ہمارے روزے، ہمارے قرآن کی تلاوت اور ہمارے اذکار کو اللہ شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ جو ہمارے درمیان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ انہیں مکمل طور سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری بہنوں کی، ہماری خواتین کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے گھر کے عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے علاقوں کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔